بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الکلام و اطعام الطعام صدق اللہ العظیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا اسلام کیا ہے، مطلب اسلام کی زینت کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طیب الکلام، اچھی بات کہنا، و اطعام الطعام، اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ بنیادی بات کھانا کھلانے کے لحاظ سے کہ ہمارا مقصد صرف اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے، جو اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسنین کریمین، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ عنہما جب بیمار ہوئے تھے نا، تو رسول اللہ علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے صحابہ کی جماعت کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں تو آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا اور سیدہ خاتون جنت پاک سے فرمایا۔ ایک گھر میں کنیزاں تھی، حضرت فضہ ان کا نام ہے، آپ اکثر بعض خطبات میں ان کا نام بھی سنتے رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ جب یہ تینوں لوگوں نے روزے رکھے اور اس کے بعد جب افطاری کا وقت قریب تھا، روزہ کھولنا ہی تھا، تو دروازے پہ نہ صدا ہوئی، کسی شخص نے صدا لگائی روٹی مانگنے کے لیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اپنا جو کھانا تھا اس کے حوالے کر دیا۔ یہ لگاتار 3 دن ایسے ہی ہوتا رہا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دروازے کے قریب جا کر جملہ ارشاد فرمایا تھا نا، اللہ رب العزت نے وہی قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اور اسیر عربی میں کہتے ہیں قیدی کو۔ یہ 3 روز آئے تھے، پہلے دن مسکین آیا تھا، دوسرے دن یتیم، اور تیسرے دن قیدی آیا تھا۔ اور آگے حضرت علی نے فرمایا تھا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ارادہ نہیں رکھتے تم سے کسی جزا کا، ولا شکورا، نہ ہی شکریہ کا۔ کھانا کھلانے کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جس کو کھلا رہے ہیں اتنی بھی توقع ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ صرف کہہ دے شاہ جی تہاڈا شکریہ، تسی میں نے کھانا کھلایا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ محض اللہ کی رضا، کہ ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھلایا ہے۔ کوئی مطلب وہاں سے ہمیں کسی قسم کا طمع، لالچ، ہرس، کسی لحاظ سے ہمارا ذہن بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ کسی لحاظ سے بھی کوئی ذہن کے اندر ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں جس کو کھانا کھلا رہا ہوں یہ دین کے لحاظ سے ہمارے کام آئے گا، یہ دنیا کے لحاظ سے ہمارے کام آئے گا۔ بس یہی ہے کہ ہم اس کو کھانا بھیج رہے ہیں، ہمارا رب ہم پر کیا ہو جائے جی، راضی ہو جائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو ہے نا فقیر، یتیم، مسکین، یہ تو ہیں جیسے چلے جائیں، ان کو امداد کرنی چاہیے۔ اب جو لوگ ہیں نا مالدار، ان کے لیے یہ مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ جہاں سے ان کو دعوت ہو نا وہاں پر پہنچا کریں۔ مطلب جہاں ہم صاحب استطاعت لوگ، اگر کوئی شخص ہے، یہ مطلب نہیں کہ جہاں پر بھی کوئی ایسی کھلی دعوت ہو اور صاحب استطاعت بندہ وہاں پر پہنچ جائے۔ اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ حضرت زینب سے جب رسول اللہ علیہ السلام نے نکاح کیا تھا نا تو آپ نے ولیمہ کی دعوت کی رسول اللہ علیہ السلام نے، تو وہاں پر کچھ لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے۔ کھانا کھانے کے بعد باقی سارے لوگ چلے گئے تھے، صرف 3 لوگ وہیں پر بیٹھ گئے، آپس کے اندر وہ باتیں کرنے لگ گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی اس امر کی بدولت، کیونکہ چھوٹا سا رسول اللہ علیہ السلام کا گھر تھا اور ساتھ ازواج مطہرات کی حجرے بھی بنے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے وہاں پر قرآن مقدس کی کچھ آیات کا نزول فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، فرمایا لوگو اللہ کے نبی میں گھر نہ داخل ہوئے کرو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، مطلب دعوت ہو تو پھر آیا کرو۔ الی طعام، کھانے کی طرف دعوت ہو، غیر ناظرین اناہ، فرمایا اس دعوت کی طرف دیکھنے والے نہ بن جاؤ۔ محدثین اور مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہ مطلب کہ کھانا ابھی تک تیار ہو رہا ہو اور کوئی بندہ 2-4 گھنٹے پہلے جا کر وہاں پر پہنچ جائے اور وہ کھانے کے انتظار کے اندر جا کر بیٹھ جائے۔ مطلب ولیمہ ہے یا کوئی بھی دعوت ہے، وہ ہے 2 بجے کا ٹائم ہے یا 1 بجے کا ٹائم ہے۔ اب یہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی بندے 8 بجے یا 9 بجے جا کر وہاں پر کرسی پہ جا کر بیٹھ جائے اور اس چیز کا انتظار کرنا شروع کر دے۔ یہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اتنا جلدی جا کر کوئی وہاں پر بیٹھ جائے۔ ہاں ولیکن اذا دعیتم،
تب جاؤ جب تم کو دعوت دی جائے، جو وقت تمہیں بتایا جائے اس وقت جاؤ، فدخلوا اس وقت داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا جب کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ اسلام اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ کھانا کھانے کے بعد وہاں پر آپ 2-4 گھنٹے بیٹھ جائیں اور ان لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیں۔ قرآن واضح کا فَانْتَشِرُوا زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث آپس کے اندر باتوں کے اندر مشغول مت ہو جاؤ۔ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ اگرچہ اس بات سے رسول اللہ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تھی کہ تم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد تم لوگ آپس کے اندر باتوں کے اندر مصروف ہو گئے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ اور رسول اللہ علیہ السلام نے تمہارا حیا کیا، حضور علیہ السلام نے تمہارا لحاظ رکھا۔ اگر حضور چاہتے تو یہ بات فرما سکتے تھے کہ کھانا کھا چکے ہو لہٰذا اب چلے جاؤ، تمہیں اجازت ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ سرکار بار بار ازواج کے کمرے میں جاتے، کبھی پردہ سیٹ کرتے، کبھی ازواج کو تسلیاں دیتے کہ یہ 3 لوگ ہیں ابھی چلے جائیں گے۔ جب حضور علیہ السلام کے دل پر یہ بات گراں گزری نا کہ کھانے کا وقت تو ختم ہو گیا، یہ 3 لوگ آپس میں باتیں کرنے کے لیے اتنا وقت کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن پاک کی اس آیت کا نزول فرما دیا، فرمایا یہ بات رسول اللہ علیہ السلام کو تکلیف دیتی ہے، حضور تمہارا لحاظ کریں لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق بھی تھا، اگر حضور چاہتے تو ان کو فرما دیتے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے ان کا لحاظ کیا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ جب بھی آپ کھانا کھا چکے خواہ مخواہ دنیاوی باتوں کے اندر وہاں پر نہ بیٹھ جائیں، گھر والوں کو تکلیف نہ دیں، بلکہ فوراً میزبان سے اجازت لے کر آپ وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ اور یہ بھی توقع نہ رکھیے گا کہ ابھی میزبان ہمیں کہے گا کہ آپ اٹھ کر جائیں، میزبان شرم کے مارے بیٹھا رہے گا، اس نے تھوڑا ہی کہنا ہے کہ آپ چلے جائیں، آپ کو اجازت ہے، جیسی اس کی مجبوری ہوگی وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا۔ تو لہٰذا ان باتوں کا خیال ہمیں خود رکھنا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا